الوفاء بشتى الصور. کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، تو ایک بچی سامنے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اسے کہا کہ بچی ذرا دھیان کرنا، یہ پھسلنے والی جگہ ہے، پھسل نہ جانا. تو بچی نے کہا کہ حضرت میں پھسل گئی تو مجھے ہی نقصان ہوگا، آپ خیال رکھنا، آپ اگر پھسل گئے تو پھر قوم امت کا کیا بنے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچی کی نصیحت نے مجھے جگا دیا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو ایک علاقے کے لوگ ان کے پاس آئے، ان کا متکلم ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی نہیں. تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بات کا جواب دیا تھا، میں ہدہد سے تو چھوٹا نہیں کہ میں آپ کے سامنے کسی بات کا جواب نہ دے سکوں. تو چھوٹے بچے بھی بڑی حکمت کی بات کرتے ہیں. کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر تھا، اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک آدمی پہ غسل فرض ہے اور باہر کہیں پانی نہیں، پانی صرف مسجد کے اندر ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو. انہوں نے فرمایا کہ حضرت پانی کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ شخص جنبی ہے، غسل فرض ہے، یہ کیسے داخل ہو؟ تو امام مالک نے پھر کہا بھئی وہ غسل کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو. تو جب 2 دفعہ کہا تو اس بچے نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہو کہ وہ بچہ تیمم کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر پانی لے کر باہر آئے اور پھر غسل کر کے مسجد میں جائے. تو امام مالک حیران ہو گئے، اچھا اتنی عجیب بات اس بچے نے کہی. پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد. کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے. جب وہ بچہ چلا گیا تو امام مالک نے پوچھا یہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا شاگرد امام محمد ہے، اور اس نے مدینہ کا لفظ ذو معنی استعمال کیا کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں. تو امام مالک حیران ہو گئے. حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ہر آسانی نرمی کرنے والے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے. طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، توجہ فرمائیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اور اس پر ایسی مدد کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ مدد فرماتا ہے جو مدد کے وہ سختی کے اوپر نہیں فرماتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کا سلوک کریں گے تو وہ جلدی تربیت پائیں گے. سختی کا سلوک ہر وقت کریں گے تو جلدی تربیت نہیں پائیں گے. محبت نرمی کی وجہ سے ہوتی ہے. بچے کو تو جو محبت کی بات کر دے بچے اسی کے ہو جاتے ہیں. تو ماں محبت شفقت دے گی تو بچے میں اپنائیت آئے گی، پھر وہ ماں کی بات بھی مانیں گے. تو پہلا اصول دعا کرنا، دوسرا اصول نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا، اور تیسرا اصول کے مناسب وقت پہ بات کرنا. آپ نے سنا ہوگا کہ بر موقع بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے. وقت پہ بات بندہ کر دے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسپیچ ان ٹائم سیوز 9. تو بچوں کو بے وقت اگر آپ کوئی بات کریں گی تو وہ نہیں سنیں گے. موقع کے مناسب
بات کرنا. اچھا وہ مواقع کون کون سے ہیں سنیے. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بچے جب ماں باپ کے ساتھ سفر کرنے لگتے ہیں نا، راستے میں، کار کے اندر، گاڑی میں، اس وقت وہ بہت کوسچنز کرتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کا اس وقت ریسیپشن کا موڈ ہوتا ہے، وہ بہترین موقع ہوتا ہے ان کو بات کرنے کا. ایک ایک بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں، امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ ایسے کیوں ہے. وہ اس بچے کا لرننگ کرو ہوتا ہے. جب بچہ اس موڈ میں ہو کہ وہ خود باتیں پوچھ رہا ہے تو وہ اس کو بات کرنے کا بہترین وقت ہے، اس کا ذہن قبول کرتا ہے بات کو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ نصیحتیں فرمائیں. دلیل حدیث پاک سے ابن عباس عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا، ردیف تھا، خچر پہ سوار تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی برموقع بات فرمائی، اور یہ بات ابن عباس عنہ کے دل میں بیٹھ گئی. اسی طرح عبداللہ ابن جعفر عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ دیکھو جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہو تو جہاں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ ہوتا ہے مجھے پردے کی وہ جگہ زیادہ پسند ہے. تو راستے میں سواری کے وقت بچے کو اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کے دماغ پہ جلدی اثر کرتی ہے. دوسرا وقت رات کو سونے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوتے وقت بچے اپنی ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو کئی ماؤں کو دیکھا کوئی مرغی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، کوئی چھپکلی کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، یہ وقت کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کا. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھیں، اولیاء کے واقعات پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس سونے کے وقت میں بچوں کو وہ واقعات سنائیں جو ان کے لیے تربیت کا سبب بن جائیں. ایک تیسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی بچہ بہت باتیں کرتا پوچھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے وقت بھی نصیحتیں فرمائیں. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں برتن میں کہیں کہیں جہاں سے جی چاہتا وہاں سے گوشت اٹھا اٹھا کے کھا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نصیحت کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. تو یہ کھانے کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور ایک اور چوتھا وقت ہے، وہ ہے بیماری کا وقت. جب کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو تو بچے کا دل موم ہوتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے. اگر اس وقت ماں اس سے بیٹھ کے پیار کی بات کر رہی ہو تو وہ بات کو جلدی مان لیتا ہے. تو اس وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو نصیحت فرمائی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا، بیٹھتا، آپ کو بہت پسند کرتا تھا یہودی کا بیٹا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بس پیار محبت کا تعلق رکھتے، مگر آپ نے اس کو دعوت کبھی نہیں دی. ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی عیادت کرنے لیے چلیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے. یہودی باپ بڑا خوش ہوا کہ میرے بچے کی عیادت کے لیے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر اس سے بات کی، پوچھا، بچہ بھی بڑا خوش ہو گیا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب اس کا دل متوجہ ہے تو فرمایا کہ اے بچے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس بچے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا تو باپ کے دل پہ بھی اثر ہوا. وہ کہنے لگا کہ بیٹے، ابو القاسم کی بات کا انکار نہ کرو. چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی وفات ہو گئی.
تو بیماری کا وقت بھی بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے.